أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے اور مصحف میں یہ دوسرے نمبر پہ یہ صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے اور سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ اس سورت میں ایک خاص گائے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے نیکسٹ پڑھیں گے ترجمے میں اور تفسیر میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک خاص قسم کی گائے کا ذکر ہے اس سورت میں، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1824۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ یہ سلسلہ احادیث 588 نمبر حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی۔ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں۔ ذالکہ یہ الکتاب و کتاب ہے، لا نہیں ریبا کوئی شک، فیہ جس میں ہدن ہدایت ہے، لی کے لیے، متقین متقیوں کے لیے۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا، یعنی یہ کتاب عظیم ہی در حقیقت کتاب کہلانے کی مستحق ہے، جو بڑے علم اور واضح حق جیسے انوار پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہے۔ لا ریبہ فی جس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ، جیسے کہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کو کن لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا نا، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کو متقیوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہدن کیا ہے، ہدایت ہے۔ ہدن سے مراد ہدایت ہے، اور ہدایت سے کیا مراد ہے، نفع مند علم اور عمل صالحہ کی توفیق۔ ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کے امور کی اطاعت اور ان کی منہیات سے اجتناب کرتے ہوئے ایسے انوار کو اختیار کرنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچاتے ہیں۔ بس اہل تقوی نے اس کتاب کے ذریعے سے راہ پائی اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح ہم سورۃ البقرہ کی نیکسٹ آیات میں ہم متقیوں کی صفات کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔
ابو یزید نے کہا متقی وہ ہے جب کہے تو کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6904۔ ہمیں بھی اس دعا کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، تقوی، پاک دامنی اور غنا سے جو ہے وہ نواز دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔